بعد حضرت نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے اور وہ مسئلہ ہمارا سب کا ہے، لہذا پہلے تھوڑی سی گفتگو اس پر کر لیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیوبندیت کیا چیز ہے؟ ساری دنیا میں مسلمان ہیں، ساری دنیا میں قرآن ہے، ساری دنیا میں حدیث ہے، کہ یہ دیوبندیت کیا چیز ہے؟ اس کو ہر سمجھدار آدمی سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ حضرت نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا تو اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اسی مسئلے پر تھوڑی گفتگو کر لیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں وہ کتنا بھی شاندار سے شاندار محل بلڈنگ ہو، لیکن اس پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ پینٹ پھیکا پڑ جائے گا کہیں کہیں سے، صحن میں کھڈے کہیں کہیں سے پڑ جائیں گے، چھت میں مکڑیاں جالے تن دیں گی اور وہ جالے لٹک جائیں گے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ بس ایسی صورت میں بلڈنگ کی رینیول کرنی پڑتی ہے۔ صحن میں کھڈے پڑ گئے ہوں تو مسالہ لاؤ، بھرو، صاف صحیح کرو، صحن کو صحیح کرو۔ پینٹ پھیکا پڑ گیا ہے جگہ جگہ تو پینٹ کا ڈبہ لاؤ، پوچھ لاؤ، اس کو ٹھیک کرو۔ چھت میں سے مکڑیوں نے جالے تنے ہیں اور وہ جالے لٹک گئے ہیں تو جھاڑو لاؤ، بانس لاؤ، بانس پر باندھ کر جھاڑو لاؤ، چھت کو صاف کرو۔ یہ عمل گزشتہ انبیاء کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک رہنا ہے تو اب یہ عمل ضروری ہے، ورنہ تو بلڈنگ کا ستیہ ناش رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ صورت پیش آتی تھی اور ایک نیچرلی ہے۔ جب بلڈنگ بگڑتی چلی گئی اور اللہ کا نازل کیا ہوا دین ختم ہو گیا تو پھر اللہ کا دوسرا پیغمبر بھیجتے تھے، وہ آ کر پھر سر نو لوگوں کو کی اصلاح کرتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام کا مدار جن دو چیزوں پر ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور جب قرآن حرف حرف محفوظ ہے قیامت تک تو نئے نبی کیا ضرورت ہے؟ نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ ہاں قرآن بگڑ جائے نہ رہے تو نئے نبی کی ضرورت ہے، لیکن جب اللہ نے گارنٹی لی ہے اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور قیامت تک یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ 14 صدیاں تو گزر گئی، ایک حرف کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تو قرآن کا ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور قرآن متن ہے، متن انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکسٹ، اور حدیثیں اس کی شرح ہیں۔ تو اگر حدیثوں میں کوئی کچھ گڑبڑ کرے گا تو متن سامنے رکھ کر وہ گڑبڑ ٹھیک کر لی جائے گی۔ متن میں گڑبڑ ہو جائے اس کو حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن متن محفوظ ہو اور شرح میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنے والوں نے کی مگر چلی نہیں۔ ہارون رشید کے زمانے کا قصہ ہے، ایک واضح حدیث گرفتار کر کے لایا گیا، اس کا وہ حدیث گھڑتا تھا، گھڑ کر کے امت میں چلاتا تھا، وہ مجرم پکڑ کے لایا گیا۔ ہارون رشید نے حکم دیا گردن اڑاؤ، اس لیے ثابت ہو گیا، مقدمہ چلا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث گھڑتا ہے اور گھڑ کے لوگوں میں چلاتا ہے
تو ہارون رشید نے حکم دیا اس کو قتل کرو. قتل کرنے لے کر چلے تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ایک بات کہنی ہے. واپس لائے. اس نے کہا آپ مجھے قتل تو کر رہے ہیں لیکن میں 1000 حدیثیں گھڑ کر لوگوں میں پھیلا چکا ہوں. تو آپ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ کون بتلائے گا کہ میری گھڑی ہوئی حدیثیں جو میں نے پھیلائی ہے. دیکھو کم وقت میں نئی بات گھڑی. اب وہ صحیح حدیثوں کو کہے گا میری گھڑی ہوئی، یہ بھی میری گھڑی ہوئی، یہ بھی میری گھڑی ہوئی. تو اس نے 1000 تو حدیثیں گھڑی تھی نہیں گھڑی تھی اللہ جانے، لیکن یہ نئی بات گھڑی کہ میں نے 1000 حدیثیں پھیلائی. تو ابھی ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا لے جاؤ اسے قتل کرو. اور وہاں ایک محدث بیٹھے تھے، اس نے اشارہ کیا کہ یہ شیخ بیٹھے ہیں، یہ تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں میں سے ایسا نکال کر باہر کر دیں گے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے. آٹا گوندھا جس میں بال آ گئے، اب اس بال کو پکڑ کر کے کھینچ لیں تو بال پر آٹے کا کوئی جز نہیں آئے گا اور بال کا کوئی جز آٹے میں نہیں رہے گا. تو تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو تو صحیح حدیثوں میں یہی طرح سے نکال کر الگ کر دیں. مجھے اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنے والوں نے کی، مگر اس گڑبڑ کو نکالنا، واضح کرنا، سمجھنا آسان ہے کیونکہ حدیث تو شرح ہے قرآن کی، اور جب متن محفوظ ہے تو شرح کو ٹھیک کرنا کیا مشکل. جو شرح متن کے موافق ہے وہ معتبر ہے، متن کے خلاف ہے وہ غیر معتبر ہے. اسی لیے اصول حدیث میں سے ایک رائے ہے کہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، علی کتاب اللہ، یہ ایک رائے ہے. تو جب قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے اور قرآن کریم کی تبیین و تشریح شرح قیامت تک کے لیے محفوظ ہے تو اب نئے نبی کی کیا ضرورت ہے. اسے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن جو اسلام کا محل ہے یعنی امت مسلمہ، اسلام کا محل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ماڈل ہے اور اس ماڈل کے مطابق یہ امت مسلمہ تیار ہوئی. یہ جو محل ہے اس محل میں فساد آئے گا، نیچرلی بات ہے. زمانہ طویل گزرنے کے بعد یہ صورتحال آتی ہے. جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اللہ تعالی ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، مثلاً 100 سال گزرنے کے بعد ایسی شخصیتیں پیدا کرتے ہیں جو اسلام کے محل کو رینیول کر کے تر و تازہ کر دے، جیسا تھا ویسا کر دے. اسی کا نام ہے تجدید. اور ایک حدیث ہے ان اللہ تعالی یبعث فی هذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. اللہ 100 سال میں کوئی فگر نہیں ہے. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد 100 کے 150 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد جب اسلام کا ماڈل یعنی امت مسلمہ میں بگاڑ آ جائے اور وہ قرآن کی کتاب دعوت کا نمونہ نہ رہیں، صورت احوال ان کے بگڑیں، تو اللہ تعالیٰ امت میں ایسی شخصیتیں پیدا کرتے ہیں جو شخصیتیں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر محنت کر کے ان کو ایکارڈنگ کر دیتی ہیں، قرآن حدیث کے ایکارڈنگ کر دیتی ہیں. اسی کا نام ہے تجدید. اسی کا نام ہے، ان شخصیتوں کا نام ہے مجدد. اور ایسے مجددین ہر زمانے میں اور ہر صدی میں اور ہر جگہ میں ہوتے آئے ہیں. کوئی ساری دنیا کے لیے، اب تو دنیا گلوبل ہو گئی لیکن ایسا پہلے تھوڑی تھا. دہلی سے حیدرآباد 20 دن میں پہنچتے تھے. تو ساری دنیا کا کام تو ایک آدمی تو نہیں کر سکتا.
الگ الگ شخصیت وجود میں آتی تھی، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ آدمی اللہ پیدا کرتے تھے اور وہ امت کے لیے ان کے دل کو نیا کرتے تھے، رینیول کر دیتے تھے۔ یہ حدیثوں کی روح سے ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور جب ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں تو مخالفتیں بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ جو امت میں بگاڑ آ گیا ہے وہ اس کو بگاڑ نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو دین سمجھ رہے۔ اب ان سے کوئی کہے کہ تمہارے اندر یہ بگاڑ ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی دین ہے، اس بگاڑ کو کہیں گے کہ یہی دین ہے، تو پھر اس ایسی صورت میں کشمکش شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ یہ جو پینٹ میں جگہ جگہ دھبے آئے ہیں، یہ پینٹ نہیں بگڑا ہے تو پھول بوٹے بنائے ہیں، اور صحن میں جو کھڈے پڑے ہیں، کھڈے نہیں پڑے تو اس لیے بنائے تاکہ پھسل نہ جائے آدمی، اور چھت میں سے جو مکڑی کے جالے لٹک رہے ہیں ان کے جالے نہیں، یہ تو فانوس لٹکا ہے۔ ایسے شخصیتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ مجدد بدعت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی دین کا یہ مجدد آئیں گے تو ان کی مخالفت میں بدعات کے ہم نوا بھی پیدا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ سمجھو، علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں نے ایک بات تو میں نے کہی کہ ساری دنیا پہ ایک مجدد ہونا ضروری نہیں ہے، اور ساری دنیا کے مجدد ایک ہی وقت میں آئیں یہ بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح سے مجدد کے لیے شخصیت واحدہ ہونا بھی ضروری نہیں، ون پرسن بھی ہونا ضروری نہیں، ایک پورا ادارہ یہ کام کرے تو ایسا ہوتا ہے۔ بس میرے بزرگ اور بھائیوں، 100 سال 150 سال پہلے جب صورتحال بگڑ گئی تو اللہ تعالی نے کچھ بندوں کو کھڑا کیا، انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ اسلامیہ عربیہ قائم کیا، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں، چھوٹا سا اسکول مدرسہ اسلامیہ عربیہ قائم کیا، وہی درخت تناور بن گیا، اس پر پھل آئے اور ان پھلوں کو ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا اس سے۔ اور جب یہ کام شروع ہوا تو اسی ہندوستان میں شدید مخالفت کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اور سخت سے سخت مخالفتیں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں مخاصمات شروع ہو جاتے تھے، اور ان مخاصمات میں حصہ لینا افضل جہاد ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ بس دارالعلوم دیوبند نام ہے اس تجدیدی کارنامے کا جو امت کی صورتحال میں بگاڑ پیدا ہونے کے بعد میں ادارہ قائم ہوا، اور ادارہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، فضلہ نکلتے رہے، ساری دنیا میں پھیلتے رہے، اور درختوں سے درخت لگتے رہے۔ یہاں ذہن میں آپ کے بات رکھنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند صرف اس مدرسے کا نام نہیں ہے جو دیوبند میں ہے، بلکہ دنیا کے طول و عرض میں، ہندوستان نہیں دنیا کے طول و عرض میں جو بھی شخص دین کی تجدید اور دین کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، جو بھی ادارے کام کرتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دیتے ہیں، وہ سب دارالعلوم کی شاخیں ہیں، وہ سب دارالعلوم ہیں۔ بلکہ جو صراط مستقیم پر ہے وہ دیوبندی ہے، چاہے اسے دیوبند کا نام بھی نہ سنا ہو، اور جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، چاہے دیوبند میں پیدا ہو، چاہے وہ دیوبند میں پیدا ہو، وہ دیوبندی نہیں ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہے وہ دیوبندی ہے، چاہے اسے دیوبند کا نام بھی نہ سنا ہو۔ بس دیوبندیت نام ہے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا،
اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ دیوبند نام ہے ایک تحریک کا. میرے ماموں تھے، انتقال ہو گیا ان کا، حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری قدس روح کے آخری دورے کے طالب علم تھے بابل میں، اور بہت جید عالم تھے اور مطالعہ زندگی بھر مطالعہ ہی کرتے تھے. مولانا ولی محمد ان کا نام تھا. ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا. اس وقت میں دیوبند میں مدرس ہو چکا تھا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ کہی سر، دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے؟ اب ازہر 1150 سال کا ادارہ ہے جہاں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور دیوبند بیچارہ 100 سال کا 125 سال کا ادارہ ہے، اور وہاں مشکل سے 4,000 ہے، وہ بھی تو 3,000 ہی عربی کے 2 طالب علم ہیں. اب ہاتھی اور مچھر میں فرق سمجھاؤ ماموں کو. انہوں نے کہا کہ دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک مشن ہے، تحریک ہے. ازہر ایک دانشگاہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی دنیا بنتی ہے، جیسے علی گڑھ ایک دانشگاہ ہے. اور دیوبند دانشگاہ نہیں ہے، وہ ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے. آپ غور کریں، وہ 1150 سال سے ادارہ ہے اور لاکھ کے قریب طلبہ وہاں سے آپ پڑھتے ہیں. وہاں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو کوئی ازہری عالم خدمت دین کرتا ہوا نہیں ملے گا. اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ تو 100 کتابوں کے بعد ایک کتاب ازہری عالم کی ملے گی. اور یہ چھوٹا سا ادارہ، تھوڑے سے طلبہ، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، آپ کو دیوبند یا دیوبند کے وابستہ اداروں سے پڑھے ہوئے ملیں گے. مسجدیں انہوں نے پکڑ رکھی ہوں گی، مکتب انہوں نے پکڑ رکھے ہوں گے، لوگوں کی اصلاح کا کام وہ کر رہے ہوں گے. اور اسلامی کتب خانے میں گھسو تو ہر 10ویں کتاب فضلہ دارالعلوم کی ملے گی. یہ ساری دنیا میں دارالعلوم کے فضلہ جو پھیل گئے، کیا لینے پھیل گئے؟ مال دینے کے لیے. مال لینے کے لیے ان کے پاس ڈگری ہے، یہ کیسے مال لیں گے؟ آج کل مال تو ڈگری پر ملتا ہے، ان کے پاس تو کوئی ڈگری ہے ہی نہیں. پھر ساری دنیا میں کیا لانے کے لیے پھیل گئے ہیں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پھیلے. جب کوئی مشن ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، تو اس تحریک میں جو وابستہ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، گھر کو چین نہیں آتا ان کو. مثال لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیل گئے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت کی معلوم دنیا کے سینٹر میں مبعوث کیا. جزیرۃ العرب اس وقت جو دنیا معلوم تھی، امریکہ تو تھا مگر معلوم ہی نہیں تھا. امریکہ تھا، وہاں آبادی بھی تھی مگر وہ معلوم ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ جو دنیا معلوم تھی اس کا سینٹر تھا. ایک آدمی جزیرۃ العرب سے چلے گا تو افریقہ کے آخری کنارے پر پہنچے گا، ایک ایشیا کے آخری کنارے پر پہنچے گا، ایک یورپ شمال میں یورپ کے آخری کنارے پر پہنچے گا. تینوں آدمی ایک وقت میں ہوتے. آپ کبھی دنیا کا نقشہ، امریکہ کو الگ کر کے دنیا کا نقشہ دیکھو، جزیرۃ العرب سینٹر میں. اب اگر آخری نبی ساؤتھ افریقہ میں آتے تو صحابہ ساری دنیا میں پہنچتے پہنچتے 200 سال لگتے. اور اگر چائنا میں آخری نبی آتا تو صحابہ کو ساری دنیا میں پہنچتے پہنچتے 200 سال لگتے. اور اگر ارض تسعین میں ایک ساؤتھ نارتھ میں ایک جگہ ہے جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، اس کو عربی میں ارض تسعین کہتے ہیں.
تو اگر عرض تسین میں نبی آخر الزمان مبعوث کیے جاتے تو ساری دنیا میں صحابہ کو پہنچتے پہنچتے تو 100 سال لگتے. اس لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی، اس معلوم دنیا کے سینٹر میں نبی آخر الزمان کو مبعوث کیے. چنانچہ حضور کی آنکھ بند ہوئی، صحابہ چین سے گھر میں نہیں بیٹھے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، اور 50 سال ہوتے ہوتے ساری دنیا میں حضور کا دین پہنچا دیا. یہ صحابہ کیا لانے گئے تھے؟ وہ ایک تحریک اور مشن میں جڑے ہوئے تھے. جو کسی تحریک اور مشن میں جڑتا ہے وہ گھر چین سے نہیں بیٹھتا، اس کا ایک جذبہ ہے. اس جذبے کو لے کر وہ ساری دنیا میں پہنچتا ہے جہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ مثال ہے تحریک اور مشن کیا ہے، اور جو لوگ تحریک اور مشن میں شریک ہوتے ہیں وہ کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. اس کی مثال میں نے دی، صحابہ کی مثال دی. اور جو جہاں گیا وہیں کا ہو گیا، لوٹ کر نہیں آیا واپس. بہت کم جو مجاہدین تھے وہ تو لوٹ کر آتے تھے، لیکن جو دعات تھے وہ لوٹ کر نہیں آتے تھے. ہندوستان میں آئے تو یہیں شادیاں کر لی، یہیں اولاد ہوئی. افریقہ میں گئے تو وہیں شادیاں کر لی، وہیں اولاد ہوئی، لوٹ کر نہیں آئے. تو میں نے ماموں کو یہ سمجھایا کہ دارالعلوم دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. دارالعلوم کا ہر فاضل ہم طلبا سے نہیں کہتے، ہم تو پڑھاتے، مگر اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر ایک جذبہ بنا ہوا ہے، اور وہ اللہ بھرتے ہیں، ہم نہیں بھرتے. ہم تو پڑھاتے، میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں نے کبھی طلبا کے سامنے یہ تقریر نہیں کی کہ تمہیں فارغ ہو کر یہ کرنا ہے، نہیں. اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ فارغ ہونے کے بعد کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، اور جو جہاں گیا وہیں کا ہو گیا. صحابہ کی یہی شان تھی، جہاں گئے وہیں ہیں. ایک مرتبہ میں ٹرکی گیا، استنبول گیا، تو وہاں جو مفتی اعظم ہیں ان سے ملاقات کے لیے ہم نے ٹائم لیا، ملاقات کے لیے گئے تو ایک بوڑھے آدمی جن کی 70 سے کم عمر نہیں تھی اور بالکل ڈر مونڈے تھے، ہمیں بتلایا کہ مفتی اعظم ہے. خیر ہم گئے، ہم نے ملاقات کی، عربی میں تھوڑی بہت بات کی. وہاں ایک آدمی جوان، بالکل شاندار وضاحت، بہترین داڑھی. تو ایسے نیک آدمی کی طرف تو طبیعت مائل ہوتی ہے. تو جب ہم نے مفتی اعظم سے ملاقات کر کے ہم فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، اس نے کہا میں نائب مفتی ہوں. میں نے کہاں کے ہیں آپ؟ اردو بول رہا کہ میں نائب مفتی ہوں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہ میں بہار کا ہوں. میں نے کہا تم کہاں پڑھا؟ کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہو، تم یہاں نائب مفتی بن کے کیسے پہنچے؟ کہنے میں دیوبند سے فارغ ہو کر ازہر میں گیا اور ازہر میں پڑھا، وہاں سے فارغ ہوا. اس وقت میں طلب آئی کہ ہمیں ایک نائب مفتی چاہیے، تو ازہر نے میرا نام بھیج دیا تو میں آ گیا. تو اللہ اسباب بھی بناتے ہیں، اسی طریقے سے بندوں کو جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں پہنچاتے ہیں. بس دارالعلوم دیوبند کی تفصیل تو بہت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. خلاصہ 2 باتیں، ایک احیاء سنت اور دوسری امحاء بدعت. ان 2 پوائنٹ پر محنت کرنا، بدعتوں کو مٹاؤ اور سنتوں کو زندہ کرو. باقی پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھانا، فقہ پڑھانا، فقہ حنفی پڑھانا، فقہ شافعی پڑھانا، سب کچھ پڑھانے سب ہے. لیکن دیوبند جس مشن اور تحریک کا نام ہے وہ تحریک اور مشن یہ ہے کہ احیاء سنت اور امحاء بدعت. اور یہ در حقیقت 2 نہیں ہیں، ایک ہی ہیں.
جب سنت زندہ ہوگی تو بدعت خود ہی رفو چکر ہوگی، اور رفو بدعت کو تم بھگاؤ گے تو اس کی جگہ ضرور سنت آئے گی۔ کچھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ دیوبند میں فقہ حنفی پڑھانے کے لیے دیوبند کا ادارہ ہے، قطعاً غلط۔ ہمارے یہاں ہر سال کم سے کم 200 شافعی طلبہ ہوتے ہیں کیرالہ وغیرہ کے، اور کبھی کبھی مالکی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سوڈان ہے، سوڈان کے 2 بہترین طالب علم ہمارے یہاں پڑھ کر گئے ہیں، احمد میرت اور عبد الکریم، 2 بہترین، وہ وہاں سے یمن میں آ کر پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی جدے کے محمد غامدی نام کا ایک طالب علم حنبلی تھا، وہ ہمارے یہاں کر پڑھ کر گیا، اور بھی ان سے نام مجھے یاد آئے۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ 150 سال میں کوئی شافعی پڑھنے آیا ہو اور وہ شافعی حنفی بن گیا ہو، مالکی آیا اور حنفی بن گیا ہو، حنبلی آیا اور حنفی بن گیا ہو، کوئی مثال واقعہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ چاروں فقہا کے مذاہب برحق ہیں، تو پھر مذہب بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا ہر ایک مذہب برحق، اپنے مذہب پر رہو۔ تو یہ لوگوں کے اندر ایک تصور ہے کہ فقہ حنفی پڑھانے کے لیے اور اس کی ترجیح کے لیے ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اہل حق رہو، ائمہ اربعہ کے جو فالوورز ہیں وہ اہل حق ہیں، اہل حق رہو، اور یہ مشن ہے دارالعلوم کا، اس میں حصہ لو، ساری دنیا میں پھیلو، سنتوں کو زندہ کرو، بدعتوں کو مٹاؤ، اور مسلمانوں کی دینی خدمت کرو۔ یہ دیوبند کی تحریک کا ایک خلاصہ ہے۔